آج پھر صورتحال تبدیل ہو گئی. جب انگریز تھا تو اس وقت اس کی پالیسی تھی کہ تقسیم کرو. آج امریکہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے اور عالمی سطح پر امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مدارس کا خاتمہ ہو، لیکن ابتدا مدارس کے کردار کو ختم کرنے اور اس کو کم از کم کرنے سے کرو. اگر یہ جو آج کل ہو رہا ہے امریکہ اور بین الاقوامی دباؤ نہ ہوتا، آج بھی آپ کو یہ لوگ نہ پوچھتے، آج بھی آ کر وہ آپ سے نہ کہتے کہ آپ بات کرتے ہیں. اب کہتے ہیں یہ مدرسے والے خطرناک ہیں. پہلے کہتے تھے کمی ہیں، معاشرے سے کٹے لوگ ہیں، نیچ لوگ ہیں. اب کہتے ہیں خطرناک ہیں، خوفناک ہیں، دہشت گرد ہیں. دہشت گردی یہاں سے پیدا ہوتی ہے اور میرے مدرسے کے نصاب پر الزام لگاتے ہیں. مجھے بتایا جائے کہ جب سن 1980 سے پہلے افغانستان میں جہاد شروع ہوا، اور ظاہر ہے جہاد میں مذہبی آدمی جاتا ہے، سیکولر اور لبرل تو نہیں جاتا نا، تو اس وقت میرے اس جہاد کو امریکہ نے کیوں سپورٹ کیا تھا؟ روس کے خلاف افغانستان میں جہاد کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا؟ پیسہ بھی دیا، اسلحہ بھی دیا، تربیت بھی دی. اس کے نتیجے میں اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر میرے مدرسے کے نوجوان میں شدت کا عنصر آیا ہے، وہ میرے مدرسے کے نصاب کی وجہ سے آیا ہے یا تمہاری بین الاقوامی ضرورتوں کی وجہ سے آیا ہے؟ جس چیز کا آج تم رونا پیٹ رہے ہو تمہاری ہی کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے. یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی ڈل گئے. سارا ملبہ آج آپ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. کس انصاف کا تقاضا ہے؟ اور میں نے اپنوں سے بھی کہا ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ بین الاقوامی ایجنڈا واحد وہ چیز ہوتی ہے کہ حکومتیں بدلتی رہیں، اس ایجنڈے میں فرق نہیں آتا. چاہے زرداری کی حکومت ہو، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے عمران کی حکومت ہو، بین الاقوامی ایجنڈا ہر حکومت میں یکساں چل رہا ہوتا ہے.